اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پاسی دے توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خور معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلمه الله ورفع بعضهم درجات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست ذوق شوق پیار محبت نال اچھی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. معزز سامعین، سنی حنفی مسلمان بھائیو، السلام علیکم. اللہ جل شانہ عم نوالہ دی حمد و ثنا، سید الانبیاء نبی غیب دان رحمت عالمیان علیہ التحیت و ثنا دی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے حق جلا والا بندہ ناچیز دی زبان دل اور دماغ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، حق ثواب نو سمجھ کے اس سے بیان دی عمل دی توفیق بخشے. جناب دی اس جامع مسجد کیر کلان کے اندر میرے برادر مکرم مخلص دوست محترم جناب محمد منیر صاحب دی کوشش نال اج دا عظیم الشان جلسہ عام بسلسلہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے. انہوں دی دعوت پہ فقیر حاضر خدمت ہویا ہے. دعا ہے خالق کائنات محمد منیر صاحب نو دارین دیا ترقیاں عطا فرمائے، انہوں دے خاندان نو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا خادم اور مخلص غلام بنائے. انہوں دے نال ساڈے معزز بزرگ جناب بابا مقصود صاحب مرحوم مغفور علیہ الرحمہ دے بڑے بیٹے تشریف فرمانے الحمدللہ اپنے باپ کے نقش قدم دے چل رہے ہیں. اللہ تعالی مزید انہوں دین متین دی خدمت دا موقع فراہم فرمائے. دوسرے جتنے بھی دوست احباب گامے درمے سخنے قدمے ایس علاقے کے اندر دین متین دی خدمت کر رہے ہیں، اللہ جل شانہ انہوں عظمتاں اور شانہ عطا فرمائے. دین مصطفیٰ دی پکی اور مضبوط غیرت عطا فرمائے. اللہ نے گرامی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے. میں اپنے برادر محمد منیر صاحب
کہنے کے مطابق کہ چشتی صاحب قرآن و حدیث تو باہر نہیں جان گے. میں انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کے اندر ہی رہ کے تے اپنے موضوع نو مختصر وقت بیان کرانگا. میرے سامنے چند کتاباں موجود نے. ایک صحیح بخاری شریف ہے، دوسرا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی احیاء علوم الدین شریف ہے، بخاری شریف کی شرح فتح الباری امام اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی، امام ابن حجر اسقلانی دی دوسری کتاب الاصابہ فی تمجید الصحابہ، صحابہ کرام کے حوالے ہوتے بھی فقیر دے کول تیسری جلد سامنے موجود پئی ہے. اور انہاں تو علاوہ امام ساوی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ساوی وہ بھی سامنے موجود ہے. باقی جو کچھ سینے کے اندر اللہ کی طرف دیتا ہے وہ بھی جناب کے سامنے مناسبت نال پیش کرانگا. رہا مسئلہ میری سختی کا کہ اللہ کے پیارے ہو گل یہ کہ تمہیں پتا ہے ایک سختی بجا ہوتی ہے دوسری بے جا ہوتی. میں بے جا سختی نہیں کرتا، بجا سختی کرنے. بجا سختی کا مطلب یہ ہے کہ ڈنڈے چھوٹے تھوڑے پڑے نے. میں تو اج تک کوئی باڈی گارڈ نہیں رکھا، کلاشن میرے کو کوئی نہیں. سختی تو انہوں چاہیے کرتی ہے جنہوں کے کول سجے کبے کلاشن کوف ہوں. انہوں سختی بہن نہیں پہ دینی. اللہ کی مہربانی سارے کو کوئی سختی نہیں آ. ویکو ہے جی نہ میرا کوئی پنڈا سخت ایڈا دیکھنا جو جی میں میرا مطلب اللہ کی مہربانی ہے جی انتہائی کمزور لگنا. ہاں میرا دین ایمان بڑا سخت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے. دین ایمان میرا بڑا سخت ہے. انشاءاللہ روز جوڑیا میں صدقہ جا دین مروڑیا جائے وہ بندہ نہیں کھوتا ہی. وہ بندہ کہتا ہے جی پوچھل مروڑ کے کدی لے جاؤ کدی لے جاؤ کھوتا ہوتا بندہ نہیں ہوتا. سمجھ لگی نا؟ بندہ وہی ہوتا ہے جب غیرت ایمان ایسا مضبوط ہوگی دنیا دل لا لگے تو اپنے ایمان دین تو نہ ہٹے تو بندہ انہوں آدھے. اللہ کی مہربانی پڑھاؤ زندگی کے جن دن نے انشاءاللہ العزیز آن بان شان نال ہی گزارنے نے. تو چکنا نہ کبھی سیکھا تو نہ ایسا کسی اگے چکنے. چکنا صرف ایک رب وحدہ لا شریک دے گیا. سونے حبیب محبوب خدا دے گیا اور کسی اگے نہیں چکنا. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو جناب عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے موضوع بیان کرنے تو پہلا میں وضاحت کر دیا عظمت کا مانا ہوتا ہے بڑا ہونا. ساڈے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک شبے والی گل نہیں. آپ سارے تو وڈے نے اچے نے عظمت شان والے نے. میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد بشیر احمد صاحب مہروی میرے تو قبل آلہ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند اشعار تواڈے سامنے پیش کیتے نے جنہاں دے اندر عظمت مصطفیٰ دا بیان ہے. میں پہلا وضاحت کر دیا کہ نبوت شے کی ہے. امام غزالی حجت الاسلام مجمع البحرین علم و عرفان کے بادشاہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء علوم الدین شریف کے اندر نبوت دیا صفتاں بیان فرمائیاں نے. نبوت عبارت عما یختص به النبی ویفارق به غیرہ وهو یختص بانواع من الخواص احدها انه يعرف حقائق الامور المتعلقه بالله وصفاته والملائكه والدار الاخره لا كما يعلمه غيره بل مخالفا له بكثرة المعلومات وبزيادة اليقين والتحقيق والكشف. والثاني انه له في نفسه صفة بها تتم له الافعال الخارقة للعادات كما ان لنا
صفة بها تتم الحركات المقرونة بإرادتنا واختيارنا وهي القدرة وإن كانت القدرة والمقدور جميعا من فعل الله تعالى. والثالث أن له صفة بها يبصر الملائكة ويشاهدهم كما أن للبشير صفة بها يفارق الأعمى حيث يدرك بها المبصرات. والرابع أن له صفة بها يدرك ما يكون في الغيب إما في اليقظة أو في المنام إذ بها يطالع اللوح المحفوظ فيرى ما فيه من الغيب. فهذه كمالات وصفات. یہ عبارت حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. وہ امام غزالی جنہوں کے بارے وہابیوں نے اپنی کتابیں لکھا ہے کہ معراج کی رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگے فخر کر رہے سن کہ موسیٰ تہاڈی امت وچ میرے غزالی ورگا ہے. اس وقت امام غزالی کی روح مبارک پیش کی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ہم کلام ہوئے. جناب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام غزالی اپنی کتاب احیاء علوم الدین شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں نبوت ایسی صفت ہے جس دنال نبی مختص ہوتا ہے. کسی اور دے اندر وہ صفت ناممکن ہوتی ہے. یفارق به غیرہ نبی دا نبوت نال باقیاں سارے لوگوں کو باقی سب مخلوق خدا تو نبی دی شان نبوت دی وجہ وکری ہوتی. یعنی نبوت خود ایک ایسی صفت اور مقام ہے جس کے نال نبی لکھاں کوہاں کا فرق رکھتا ہے باقی انسانوں کو. دوسرے لفظ نہیں سمجھو نبی دے اندر جی نبوت والی شان رب رکھی ہوتی ہے اس نبوت والی شان جو ہوتا کوئی وہ مثل ہو سکتا ہی نہیں. نبی دے اندر جہاں امام غزالی بیان فرما رہے ہیں آپ فرماندے نے ایک خاصیت اللہ دے نبی دے اندر ہوندی ہے احدها انه يعرف حقائق الامور المتعلقه بالله وصفاته والملائكه والدار الاخره. فرمایا ایک خاصیت اللہ نے نبی دی نبوت دے اندر رکھی ہوندی ہے کہ نبی اپنی نبوت دی صفت نال پہچاندا ہوندا ہے ایسے کماں دی حقیقت نو ایسا چیزاں دی حقیقت نو پہچاندا ہوندا ہے جنہاں چیزاں دا تعلق اللہ دے نال ہوندا ہے. اللہ دے صفتاں نو جاندا ہوندا ہے. اللہ دے افعال نو فعلاں نو رب دے کماں دی حقیقت نو جاندا ہوندا ہے. فرشتیاں دی حقیقت نو نبی جاندا ہوندا ہے. ودار الاخرہ تے آخرت والے جہان دیاں حقیقتاں نو نبی جاندے ہوندے نے. لا کما یعلمہ غیرہ انج نہیں جویں دوجے جاندے ہیں اساں وی سن کے جاننے ہاں فرشتیاں نو جاننے اللہ نو جاننے ہاں صفتاں نو جاننے ہاں رب دے کماں نو جاننے ہاں حاجی دار آخرت نو جاننے ہاں قبر حشر دے آخر جہان نو جاننے ہاں. پہلے کہ ساڈے جاننے تے نبی دے جاننے فرق ہے. اساں سرسری جاننے ہاں نبی ہر شے دی حقیقت نو جاندا ہے. اساں سرسری جاننے ہاں اسی ایویں سن سنا کے جاننے ہاں مگر نبی ویکھ کے جاندا ہے. سبحان اللہ. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دی عبارت کا ترجمہ کیا کرنا آپ فرمانے وسانی ان له فی نفسه صفۃ. دوجا جناب دوجی خاصیت اللہ دے نبی دے اندر ہوندی ہے. اللہ نے انہوں ایسی صفت عطا کیتی ہوندی ہے جس صفت دے نال ایسے کم جڑے لوکی نہیں کر سکتے ہوندے وہ کم اللہ دا نبی اس صفت نال کردا ہی لگا جاندا ہے. وہ نبوت دے اندر جدو نبوت صفت اللہ دے اندر رکھدا ہے نبوت والی صفت جب اللہ نبی دے اندر رکھدا ہے قربان جاواں اس نبوت دے نال پھر خاصیت اللہ رکھ دیندا ہے. ایک خاصیت ایسی بھی رکھ چھڑدا ہے نبی دے اندر جے نال اوکھے اوکھے کم جڑے دنیا نہیں کر سکدی سارے جہان والے نہیں کر سکدے وہ نبی سوکھا کر لیندا ہے. کہ اس واسطے اللہ دیا بندیا ذرا غور فرما من دا وٹا مینوں چکنا پے جائے میرے واسطے مشکل ہے. 2 من دا چکنا پے جائے میرے واسطے مشکل ہے. 3 من چکنا پے جائے میرے واسطے مشکل ہے. سارا پہلوان ہوے اون دے واسطے 3 من دا وٹا چکنا اوکھا نہیں سوکھا ہے. کیوں اس واسطے وہ اندر اللہ نے طاقت رکھ دیتی وہ طاقت میرے کول نہیں نبی دے اندر وہ طاقت ہوندی ہے اللہ دی طرفوں رکھ دیتی جاندی طاقت
لگی جاتی ہے نبی جدو چاہتا ہے رب دی اس دتی طاقت نال وہ کام کر لینا ہے جڑا کوئی بھی نہیں کر سکتا. یاد رکھنا یہ غلط فہمی لگی انہیں نبوت کے معنی نہیں سمجھا. نبوت کے معنی ہیکا نال نہیں سمجھے جاتے. نبوت کے معنی فقیران دی جتیاں نو سیدھے کرنا فقیران دی خدمت نال پتہ لگتا ہے. اس مالک دی عنایت عدلیہ انسان دی دستگیری کر دی ہے تا جا کے حقیقت کھول دیا جائے. یہ میری گل یاد رکھنا غور کرنا. امام غزالی فرماتے ہیں وَالثَّانِي أَنَّهُ لَهُ فِي نَفْسِهِ صِفَةٌ أَنَّهُ لَهُ فِي نَفْسِهِ صِفَةٌ نبی دے اندر نبی دی فی نفسه اور نبی دی ذات کے اندر ایسی صفت رب رکھ سکتا ہے جس صفت کے نال تطلع له الافعال الخارقة للعادات ایسے کم جڑے کوئی دنیا کے بندے نہیں کر سکتے نبی آرام نال کر لیتا ہے. مثال دینے میرا گل غور نال سننا. میرے ہاتھ دیا انگلوں کا نو لانا تو میرے ہاتھ اوکھا ہے بولو نا تے ہاتھ اوکھا ہے. ناخن تراش لے کے بلیڈ لے کے اپنا نو آرام نال تھی لا لو گے تے اندر طاقت دے اندر رکھی. پر جس بندے دے ہاتھ میں فالج پیا ہو ہاتھ ہل نہیں سکتا اندر ہاتھ سے نو لانا بھی بڑا اوکھا ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ دیا بندے جی اسی نو لا لینے ہو نبی دھرتی پہ بیٹھ کے ایویں چند آسمان تو لا لیں گے. سڈے لیے نو لانا اوکھا نہیں نبی لیے چند لانا اوکھا نہیں. سڈے لیے نو لانا اوکھا نہیں نبی لیے سورج موڑنا اوکھا نہیں. یہ نبی دے اندر صفت ہوتی ہے وچ موجود ہوتی ہے اندر رکھی ہوتی ہے. نبوت جب ملتی ہے اس لیے رکھ سکتا ہے. بد مذہبوں کے دین کوئی ہور دا ہو خیال ہونا ہے تو پتہ نہیں اس لیے کوئی جبریل طاقت لے کے آتا ہونا ہے جہد نالوں کر سکتا ہونا ہے. نا نبی دے اندر موجود ہوتی ہے ادھر رب کا ارادہ ہوتا ہے کہ اج نبی یہ کم کر دے ارادہ ہوتا ہے نبی کر کے دکھا سکتا. پر ہوں ارادے کے پابند نہیں کہ رب کے ارادے تو بغیر رب کی بلکہ مرضی تو بغیر نبی تے کبھی قدم نہیں چک دو. نبی ابھی تو شان اتنے بن رہی ہے کہ رب کی مرضی کے خلاف نبی کبھی چلے آئی نہیں. ذرا غور کرنا ہے جناب. پہلی خاصیت دسی کہ ہر شے جدا تعلق اللہ دے نال رب دیا صفتاں رب دے کم فرشتے آخرت دا جہان نبی انہاں سارے دی حقیقتاں جاندا ہوندا ہے. انج نہیں امام غزالی فرماؤندے نے انج نہیں جاندا جویں تسی اسی جاننے ہاں سرسری طور پہ سانو حقیقت دی خبر نہیں ہوندی. حقیقت دی خبر مرنے تو بعد جا کے پتہ لگے گا. مگر صدقے جانا اللہ جنوں نبوت عطا کردا ہے او دے اندر ایک خاصیت رکھ سکدا ہے. او نبی اپنی نبوت دے نال اس صفت دے نال اس شان دے نال اے حقیقتاں نو جاندا پہچاندا ہوندا ہے. اور دوجی خاصیت اللہ اپنے نبی دے اندر رکھ سکدا ہے. فرمایا جڑے کم اوکھے عادتاں دے خلاف ہون جڑے دوجے بندے نہیں کر سکتے سائنسدان بھی نہیں کر سکتے کوئی بندہ جڑا نہیں کم کر سکتا نبی یہ کم کرنا سوکھا ہو جاتا ہے. یہ دوجی خاصیت نبی دے اندر نہ رکھ سکتا ہے. فرمایا وہ توجہ فرماؤ فرمایا وسال کھول تیجی خاصیت اللہ نبی دے اندر رکھی ہوندی ہے. وہ کیڑی خاصیت لہو صفت بہا یبصر الملائکۃ ویشاہدون. فرمایا کمان للبصیر صفت بہا یفارق الاعمى. فرمایا جویں ایک اکھاں والا ہوندا ہے دوجا انا ہوندا ہے جنوں نہیں دسدا ایک انا دوجا ویکھن والا سجاکا. فرمایا جویں سجاکے نو اللہ نے ایک صفت دیتی ہے وہ اکھاں وچ پئی ہوندی ہے اس خاصیت دے صفت دے نال اونوں جناب والا وہ شے دکھ پیندی ہے جڑی انے نو نہیں دسدی. ایویں اللہ دے نبی نو رب نے ایک شان دیتی ہوندی ہے جڑی شے نو لوکی نہیں ویندے نبی اپنی اکھ نال ویکھ لیندے. سمجھ آ رہی گل؟
گم سم نہ ہوئے تو بیٹھا جی کہ گم سم میرا کوئی تعلق نہیں ہوتا نہیں سمجھ لگی انج نہیں بہنا جناب جو منڈی تو پہنوانے پہ ہوں ادھر ٹھڈا مار نہیں لگے جان ادھر ٹھڈا نہیں پورے اپنے ہوش آواز سنبھال کے بہنا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی میں موضوع پہلے کبھی نہیں چلایا جا چلاؤں دیا منیر صاحب دی جناب ان کے پراوا دوستوں کی محبت کی وجہ توجہ کرو گا تیجا فرمایا توجہ کر جناب فرشتوں ایک دم مشاہدہ کرتا ہے وہ بھی صفت اندر موجود ہوں طاقت اندر اللہ نے رکھی ہوں اور چوتھی جی اصل میں موضوع والا ہونا ہے چوتھی صفت چوتھا خاصا چوتھی خاصیت چوتھی شان جی اللہ اپنے نبی کے اندر رکھ دینا ہے فرمایا ان لہو صفت بہا یدرک ما یکون فی الغیب رہی مانا نہیں حسن پاک مولا علی کے بیٹے بیٹھے سن انہیں آخیا جناب یہ دسو تھی کھول دیتا رہ گئی رسم آدھا ارے روح دلالی نہ رہی رہ گئی رسم آدھا روح دلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی امام غزالی رحمت اللہ علیہ سرکار کا فرمایا قربان جائیے اللہ نے نبی نو ایک صفت دیتی ہوئی ہے جس صفت کے نال گزرے کو ماں یہ پولو پھر غیب غیب کے اندر جو کچھ ہونا ہوں نبی انہوں اس صفت نال ہی جان لینا ہے گل سمجھا معلوم ہوا غیب نو جاننا اللہ کی طرفوں نبی دے اندر طاقت رکھ دیتی جاتی ہے غیب نو جان دی طاقت نبی دے وچ موجود ہوندی ہے پر پابند ہوندے نے رب دی مرضی دے ہن ایتھے موضوع کھول کے جدو بیان کیتا تے بخاری پڑھی نا تے پتہ تاں لگنا ہے کہ بخاری کیویں پڑھی جاندی ہے اور بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں مگر نہ کہہ دو بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاروں کو نہیں آتی بخاری آتا ہے بخاروں کو میں سے تقریر کر گیا ہوتے نا ایک دوجے ٹولے کا بندہ سی آتا یار شان نبی بیان کرتے ہیں سنی مولوی کرتے ہیں سارے مولوی تو ڈاؤن نے ڈاؤن ایمان اپنے مول کے جا آتا جب حضور دی شان بیان کر سننی ہوگی نا حضور دی شان ہے سنیا کو نہیں سنیا کرو سارے مولوی تو ڈاؤن نے یہاں کو جب حضور دی شان سننی ہوگی تو بندہ آپ ہی جانا سنتے ہی شان کی ہوئی میری تو شان چاہیے آن کے مکانی گل اتنے پتا کوئی پھر شان نہیں اور میری جو کوئی بندہ شان بیان کر تو زمین اسمان نے ترابے لگا کے گانا آپ کے مقابلے چشت میں آتی جاتی شاہی کوئی یہ میری شان ہے کہ نہیں لیکن شان بیان کی امام غزالی سرکار کا فرمانے نے فرمایا بہا یدرک ما یکون فی الغیب اما فی الیقظہ فی المنام نبی اس صفت نال غیب دیا گلوں جان لینا ہے تیری صفت جی رب نے نبوت دیندیا ان کے اندر رکھ دیتی ہوں مثلا سانو قدرت طاقت ہے میری طاقت اللہ نے دیتی میں بول رہا ہوں قدرت میرے اندر رکھ دیتی ہونی یہ صفت میرے اندر موجود ہے اختیار میرے اندر موجود ہے دیکھنا طاقت میرے اندر موجود ہے بولنے کی طاقت میرے اندر رکھی قائم ہے اللہ نے میں جب چاہوں گا ارادہ رب کا ہوئے گا جب چاہوں گا میں بولتا جاواں گا گل سمجھ نہیں آئی گل سمجھ رہے ہو جی چلنے کی طاقت بولنے کی طاقت سننے کی طاقت پڑھنے کی طاقت بھاگنے کی طاقت
اللہ نے نبی دے اندر غیب نو جان دی طاقت رکھی ہوندی غیب نو یہ طاقت نبی دے اندر موجود ہوندی تے پھر ساڈے نبی سارے نبیاں یہ ہر نبی دے اندر اللہ نے رکھی ہوندی ہے ہر نبی دے اندر رب نے یہ طاقت رکھی ہوتی ہے صفت لیکن جی ساڈے نبی رکھی ہے پھر انج کسے وچ نہیں رکھی عظمت جو مصطفیٰ نے دیتی ہے نا تائیں کیا فرمایا تل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فرمایا سا رسولوں بازیاں دے فضیلت دیتی آؤ کئی دے سا درجے بلند کر دیتے ہیں کئی ایسے نے جنہوں نے ہم کلامی کی آؤ نبی پاک بھی جب شان دے فضیلت عظمت بیان کرنے دی واری آئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی شان بیان کر دیا اللہ نے فرمایا من کلم اللہ اسا انہاں نال کلام کیتی جب انہاں دے لال دی واری آئی اتنے ہن ایک شان نہیں سی جی رب بیان کردا اتنے یہ نہیں آخیا میں اپنے حبیب نال دیدار کرایا میں اپنے حبیب نال کلام کیتی بلکہ رب نے ایسا شان ہی دے بہا دیتی نے جہاں رب گرن کی بجائے رب نے یہ نہیں دس دیتا ورفع بعضهم درجات فرمایا انہوں میرا حبیب ہو جائے جی میں کئی درجے بلند کر چڑے جے رب آتا میں گن گن تیرے سناوا موسیٰ نو ایک شان دیتی ہم کلامی دی میں گن دیتا میں اندر گل کی فرمایا میں اندر کلام کی شان موسیٰ نو بیان کر دیتا حبیب دی شان گنن والی نہیں سی رب نے لکا کے بیان کر دیتا ہے اگلا آپ ہی سمجھ لگے انہیں کہہ دیتا ورفع بعضهم درجات میں انہوں نے کئی درجے بلند کر دیتے ہیں اور غور کرنا لڑا ایمان والے کیا مت کدو نہیں ہو جو کرنا لڑاؤ باقی نبیاں نو علم نہیں دتا گیا یہ شہ لکائی گئی ہو جدو آمنا دے لال دی واری آئی قیامت کدو ہونی کل کی ہونا ہے کہ سارے غیب حضور دے اوپر کھول دیتے گئے ساریا گلا کملی والے دے کھول دیتی گئی فرمان جائیے غور فرماؤ اللہ نے آپ کے اندر صفت بھی ایسی رکھ دیتی جناب جب عرش فرشاں دے جناب ہر شے جناب کائنات دا ذرہ ذرہ ما کان ما یکون جب دنیا بنی جنہ چر رہنی تے آخرت تے اگے جناب جو کچھ ہونا ہے رب العالمین نے اپنے پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے اندر رکھ دیتی جناب ہاں جی آپ سرکار نو سارے غیب کھول دیتے ہیں تائیں ہن بخاری دی حدیث پاک دا غور فرما آمنہ دے لال محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار جناب حجی تشریف فرمانے جناب صحابہ کرام سے کوئی صحابی تیرا سوال کر لگتے ہو کوئی آگا جناب حضور قیامت کب ہونی ہے کوئی آگا جناب کل کی ہونا ہے کوئی پوچھتا ہے میرا پیو جناب کی ہے میرا باپ کیڑا ہے ان دے جناب سوال کرنے شروع کر دیتے اور آمنہ دے لال محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار غصے میں آ گئے غضب میں آ گئے کیونکہ سرکار دے کول یہو جہے سوال جو کیتے جا رہے سن جڑے نہ کرنے والے سن حضور دے کول سوال کرنے دے نہیں سن حضور سرکار غصے میں آ گئے غضب دے اندر آ گئے سرکار بخاری کی بول گئی ہے حضور سرکار کچھ کھڑے تھے آپ نے فرمایا سرکار کھڑے ہو گئے فرمایا اور بخاری شریف کو جو فرماؤ سہیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف وڈی جلد والی 19 صفحہ پہ پڑھنا پہلی جلد میں تو سونے حبیب خدا دے والے پر جناب والا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار راوی قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء حضور دے کول کئی چیزاں پوچھیاں گئیاں کئی گلاں پوچھیاں گئیاں اس مقام دے تے امام ابن حجر اسقلانی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح بخاری دے اندر پڑھ لکھدے نے جڑے وہابیاں بھی پڑھنی ہوندی سنیاں بھی پڑھنی ہوندی سارے جناب آندے نے امام ابن حجر اسقلانی بڑا پکا مضبوط عالم سی بڑے بڑے جناب محدث تے امام گزرے نے اس نے انہاں دے حوالے نال کیا پڑھنا جناب 252 صفحے دے 252 صفحے دے آپ اس حدیث کے تحت پہ لکھدے نے فرمایا کان من السؤال عن جب صحابہ نے حضور کو پوچھا سی سوال جہاں چیزاں دے حضور دے صحابہ نے کملی والے کو سوال کیتے انہاں دے وچوں ایک سوال قیامت دے بارے میں سی
سوال کان من سوال والی سال تو ایک سوال قیامت دے بارے بھی سی وما شبہ ذالک من المسائل اور اس قیامت دے سوال دے نال نال دے دوجے مسئلے بھی پوچھے گئے صحابہ کرام نے سوال شروع کر دیتے کر انشیا کر ہا فلما اکثر علیہ غضب جدو سوال بہتے ہونے لگ پے زور غصے وچ آ گئے اس واسطے کہ کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی یہو جہ سوال جڑے نہ کرن والے جویں اج کل کئی بندے کردے نے آندے نے جناب اے دسو حضرت موسی علیہ السلام دی نانی دا نام کی سی کوئی آندا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نانے دا نام کی سی میں کہ تو اپنے پڑھ نانے دا نام دس دے وہ چلے تینوں اپنے دادے پردادیاں دے نام نہیں یاد تو کی کرنے نہیں جناب انہاں پیغمبراں دے نانے دادے پردادے یا نام پوچھ کے کس واسطے تو میں کہ جناب مولوی صاحب سی اندے کول ایک بندہ گیا مطلب پوچھنا چاہندا جی موسی علیہ السلام دی نانی دا نام کی ہے اس نے مولوی صاحب نے آکھیا وضو دے فرض چار ہوندے نے انہیں پھر آکھیا انہیں مولوی صاحب لگدا اونچی سنتے نے انہیں آکھیا مولوی صاحب میں پوچھیا موسی علیہ السلام دی نانی دا کی نام سی انہیں پھر فرمایا وضو دے فرض چار ہوندے نے بلیا انہیں پھر آکھیا انہیں ہاتھ گوڈے نوں پھڑ کے نہ ہلا کے مولوی صاحب تانوں سندا نہیں انہیں آکھیا تیرا پٹھا گول ہوے مینوں سندا پر تینوں نہیں سمجھدا گل سمجھ آئی کہ نہیں تو پوچھا گیا موسی علیہ السلام کی نانی کا نام کمرے پیسے تیرے کو نہیں پوچھا جانا انہوں نے نانی کا نام کی سی تین جو پوچھا جانا تو پوچھ اسی طرح کے سوال ہونے بھی قیامت کدو آئے گی میرا پیو کون سی جناب میرا پردادا کون سی جناب ہاں جی کل کی ہونا ہے پرسوں کی ہونا ہے جناب ان کے سوال سرکار دے کے شروع ہو گئے نہ کرنے والے سن حبیب خدا انہوں نہ پسند کیونکہ کملی والا یہ چاہتا سی کہ تصاڈے نال جو ہونا ہے نا تصا جو رب اگے جواب دینا میرے کو سکھ لو باقی دیا میری موجہ نے جو دس دیا جو نہ دسا میری موج سے سک دو ذرا غور فرما کر لا دیا بندے جناب ان سوال شروع کر دیتے تھے ایسے سوال شروع کیتے جناب جناب کان من السؤال عن الساعة ساتھ آتے نے قیامت میں قیامت کے بارے بھی پوچھا گیا انہیں پوچھا جناب قیامت کدو ہونی ذرا غور فرما حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم غضب نہ ہو گئے غصے میں آ گئے تو آمنا دلال محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو فرمایا للناس سلونی اما شئتم عظمت کے مصطفیٰ ذرا غور فرما بھی خدا سے پوچھو میرے تو پھر جو بھی پوچھنا جو پوچھ لو اسے بخاری کی اگلی جلد کے اندر اسے بخاری کی اگلی جلد کے اندر حبیب خدا بھی اس حدیث کے الفاظ موجود نے سلونی اما شئتم الآن فرمایا ہوں جو پوچھنا جو پوچھ لو پر پھر اگاں نہیں پوچھنا ہوں بھی گل جو کر دیتی نا ہوں جو پوچھنا نہیں پوچھ لو اگاں پھر نہیں پوچھنا کی مطلب کہ میں انج دے سوالوں کا جواب دین نہیں آیا میں تے اللہ دے حکماں نو دسن آیا وا جے تساں میرا علم ہی تولنا ہے تے پھر پوچھ لو جڑا پوچھنا جی اج پوچھ لو ہوں اس جگہ پہ غور کرنا میں تینوں بخاری پہ سمجھانا ذرا ایمان اپنے نو سنبھال لے تے جناب اس حدیث بخاری نال ہی ساڈا سارا مسئلہ ہی حل ہو جانا ہے حضور پاک فرماؤندے نے پوچھو میرے تو اما تم جو تسی چاہتے ہو جو ہوں تو سمجھنا میری گل میں اتنے بہنا میں آنا یار میرے تو پوچھو جو کچھ دو میرے اس لفظ حضور کے لفظ بڑا فرق پتا کیوں ایک مولوی صاحب تقریر کر کرے انہیں آخیا جو میرے کو پوچھ کے پوچھے امام حسن پاک مولا علی کے بیٹے بیٹھے سن انہیں آخیا جناب یہ دسو تاری داڑھی دے وال جڑے نے یہ کلی نے کہ جوٹا نے مولی اور جتور پاؤں گا مولی اور جتور پاؤں گا ہوں گنے سن داڑھی دے وال کلی نے کہ جوٹا نے کلی جوٹا جانتے ہو نا وہ کدی کھیڈتے ہوں نکے ہوں بوجھے کلی کہ جوٹا وہ بچا بند کر دے پاشرا پھر مولی اور ہوش اڑ گیا جواب کی دیا کریے کہ جوٹا میں کو گنے تھے آپ نے فرمایا اللہ دے بندیا جن رضائی ہوگی پیروں نے کھلاری دے تیرا علم نہیں سی تو آخیا کیوں میرے کو جو مرضی آتا تو پوچھو تو ان لفظ بول گا جب نہیں پورے انہیں پھر تھی دس دو آپ نے فرمایا میں پرانی اندازہ لگا نواسے کی گل جس نانے کے در تو فیض پایا اس نانے کی شان کے اگے کھول کے دسنا داڑھی موڑ بھی صاحب دی سی آپ نے فرمایا کل کے بیٹا میں قرآن تیری داڑھی بار دس دینا دسو پھر
آپ نے فرمایا وَخَلَقْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ فرمایا ہر شے نو جوٹا جوٹا پیدا کیتا ہے تیری داڑھی دے والی جوٹا جوٹا وے اللہ دیا بندیا میں اتنے بہ کے دعوی کرنا ہوں میں آنا میرے کو پوچھو جو پوچھنا جے کوئی بندہ اٹھ دے میرے آتا دسو جی پھر کل کی ہونا ہے میرا ہوش اٹھ جائے گا رنگ کھٹا پی جائے گا لب سک جان گے کی جواب دیں یہ آتا کل کی گل دس مینو تو پتا کوئی نہیں مینو تو کنڈ پچھوں کی کوئی شاید نہیں دستی میں کل کی گل کہ دسا گا اپنی مرضی نال بول لینا مگر کملی والا کدی اپنی مرضی نال نہیں بولیا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى مزہ نہیں آیا پتہ نہیں تمہیں کادا ڈر رہے واہ جی واہ بھی نعرہ ساڈے پنڈی دے بندے ماریا انہوں نے جگڑا واہ بنیا کھڑا ہے تے لگتا دل والے چوہے والے نے اس علاقے کے بیلی بڑے کمبر ڈے ہونے بھی پتا نہیں ہالے کرنا کی ہے جا کے کوئی نہیں کرے کوئی جو کچھ ہونے مل رہا ہے مرتے ہو اللہ کے بندے ادھر ویخ جناب ادھر ویخ اور فرماؤ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات پڑھنے والے ہو ذرا اپنی نبی دی عظمت شان نو ویخ پھر حضور سمجھ لے ذرا چھاتی مار کے ویخ تینوں کائنات کے اندر ایسی کوئی ذات نہیں لبنی جنوں دل دتا جائے پتا لگ جائے گا حبیب خدا ایسی ذات ہے جنوں دل دتا جائے دل کی قدر پچھاڑ دے سرکار نے فرمایا دعویٰ حضور نے کیتا حضور نے نہیں کیتا بلکہ آخو رب نے کیتا میرا تو ایمان کوئی نہیں منتا تو پھٹے ہوتا منہ میرا تھی میں گوبر چوکتے ہوں منہ سے مار دینا نہ منے میرا ایمان ہے میں جب نبی نے دعویٰ کیتا ہے پوچھو جو پوچھتے ہو ان آخو زبان نبی دی سی دعوی رب دا پر نال ہی کہہ دیتا الانا ہوں پوچھنا جو پوچھ لو ہوں ایمان نال اتنے میں سارا جناب دعوت فکر پیا دینا ہو بخاری پڑھنے والوں پیا دینا ہو میں آنا ذرا اپنے دل دے جناب جے لا الہ الا اللہ مولوی رسول اللہ نہیں پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا تے پھر محمد رسول اللہ دی حدیث پہ سنانا تے اپنے آپ کھول کے بہ جاؤ تے آؤ ذرا جناب مطالعہ دا کر لو جے نال لکھی ہوے تے میرا سر وڈ دینا خون معاف ہوے گا غلطی ترجمے دے اندر کرا تے سر وڈ دینا خون معاف ہوے گا اپنی کتاباں اردو والیاں دے ترجمے ویکھ لو حبیب خدا نے فرمایا جناب سلونی پوچھو جو میرے کو پوچھتے جو تھی چاہتے ہو پوچھ لو جب حبیب خدا نے دعویٰ کر دیتا ہے ہوں ذرا غور فرما پوچھنے والے جن بیٹھے سن وہ قیامت کے بارے بھی پوچھ سکتے سن وہ اٹھ کے کہہ سکتا سی کہ دسو پھر قیامت کدو ہونی آؤ میرے رب سونے نے اپنے نبی دی تصدیق نبوت کی صداقت برقرار رکھنے کی خاطر رب نے وہ بھی دس دینا حبیب خدا نے وہ بھی دس دینا سی قیامت کدو ہونی آؤ کل کئی ہونا ہے جناب جنتا دوران دی دنیا دی ہر شے دا سوال جہاں بھی اسے ہو جانا سی کملی والے جواب دے سکتے جواب آرام دینا سی پہلو حبیب خدا نو علم ہونا سی علم پہلو سی دعوی کیتا ہے جی دعوی علم نہ ہوتا حبیب خدا کبھی دعوی نہ کر دے دعوی ادو کیتا ہے کبھی ساری خدائی دا علم رکھ دے
اللہ دیا بندیا بھی بے خدا دعوی وہی کیتا ہے جدو آپ اپنے سینے مبارک دے علم دے سمندر دا پتہ سی، آپ معلوم سی مینوں قیامت دا بھی پتہ ہے۔ ہاں ایسے حدیث نے قیامت دا علم بھی ثابت کر دیتا، عرشاں فرشاں دا علم بھی ثابت کر دیتا، دنیا دی ہر شے دا علم بھی ثابت کر دیتا۔ ایتھے کوئی بندہ سوال کر سکتا سی، وہ کہہ سکتا سی جناب اے جناب صرف شرع دے علم دی گل سی، باقی دنیا دی گل نہیں سی۔ آخر ایتھے بھی حدیث بخاری ایسے اگلے لفظ پڑھ لینے۔ ہن ایک بندہ اٹھیا فقال رجل مل ابی، ایک بندہ اٹھے عرض کرتا ہے کملی والے دسو میرا پیو کون سی، میرا ابا کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے، حذافہ تیرا باپ ہے، کیونکہ ان کے بارے مشہور ہے کہ جناب کسی ہور دا ہے جی جناب والا حضور نے وضاحت فرما دیتی، حضور نے فرمایا ابو کا حذافہ تیرا باپ حذافہ ہے۔ کی مطلب تو اپنے صحیح پیو لائی ہے، اپنے صحیح باپ لائے۔ ہاں جی فقال آخر دوجا اٹھیا انہیں آخیا مولوی دسو میرا پیو کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، فرمایا شیبہ دا غلام سالم، فرمایا او تیرا باپ ہے۔ فلما را عمر ما فی وجہی، ہوں عمر خطاب کا چیسن جدو کملی والے دے چہرے مبارک دے تیوروں ویکھیا حضور غضبناک ہوئے۔ حضور فرما نے پوچھ لو جو میرے کو پوچھنا دے، ادھر کوئی باپ آیا پوچھتا اپنا آتا پیو میرا کی، ہوں پیو دسنا کسی کا شرع کا مسئلہ نہیں، یہ شریعت کا حکم نہیں، یہ حرام حلال کی گل نہیں، مگر نبی پاک سرکار نے وہ بھی دس دیتا۔ ہوں ادھر منن والے حضرت عمر بن خطاب آئی تھے، عمر عرض کر دے یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ۔ اس تو اگلی حدیث کے لفظ نے فبارک عمر علی رکبتئی، حضور دے چہرہ مبارک دی حالت لے کے عمر بن خطاب گوڈیاں پھرنے ڈگ پے۔ فبارک علی رکبتئی، گوڈیاں پھرنے ڈگ پے، گوڈے زمین تے ٹیک لے، ہاتھ بن لے، عرض کردے نے رضینا باللہ ربا، عرض کردے نے سونے سا رب دے راضی، توجہ فرما سا اللہ دے رب ہون تے راضی ہو، اسا جناب والا وبال اسلام دین، اسا اسلام دے دین ہون تے راضی ہو، وب محمد نبی، او سونے سی محمد دے نبی ہون تے خوشیاں۔ کی مطلب حضرت عمر بن خطاب نے جواب کیوں دیتا ہے، یہ لفظ کیوں بولے کہ رب دے راضی، اللہ دے رب ہون تے راضی ہاں، اسلام دے دین ہون تے راضی ہاں، محمد پاک دے نبی ہون تے راضی ہاں۔ حضرت عمر نے دس دیتا کملی والے اساں راضی ہاں، اساں خوش ہاں، اس واسطے کہ سونے جو بھی تسی شان رکھ دے اسی منن والے ہاں، ایسا منکر نہیں بنتے۔ ہوں اتنے ذرا غور فرما، اس حدیث پاک بخاری ایک تھان تے نہیں آئی، تقریباً 3-4 تھاواں تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے۔ سونے حبیب خدا نے جناب وضاحت فرما دیتی، سلونی اما شے تو میرے کو پوچھ لو جو پوچھنا جے، کوئی باپ کیا پوچھتا ہے۔ ہوں اتنے گل کر جاواں وہ اللہ دیا بندیا جے صحابیاں دے باپ دا پیو دادیاں نو کملی والے جان دے نے، سمجھ لے ساری امت دے پیو دادیاں نو پچھان دے لے۔
اور کوئی غیب تم سے جانے ہو بلا اور کوئی غیب تم سے جانے ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپاؤ تم پہ کروڑ درود. اور کی انہیں غیب لکا کے رکھنا جب آپ ہی اپنے نبی تو نہیں لکیا. ادھر میں کھلا دیا بندے میرا غور فرماؤ جی اتنے کوئی بندہ اٹھ کھلوا عرض کرتا سونے اپنی ساری امت دے پیو دادیاں دے نام دسو ایمان نال دس حضور دس دیں کہ نہ دعوی دے پیچھے بیٹھے سن جب نہ دستے تو نبوت نہیں رہی. پتہ نہیں جتنے عقل کی انتہا ہوگی مقام مصطفیٰ دی ابتدا سنی اللہ ساری کھوپڑی منے بھاوے نہ منے ساڈے جناب عقل تسلیم کرے بھاوے نہ کرے اساں تے حضور نو دل نال من لیا اساں حدیث نو من لیا اساں سمری والے دے فرمان نو من لیا. جدوں سرکار تے جو فرمان اگر کوئی اٹھ پیندا آندا سونیا دس میری ساری امت دے پیو دادیاں دے نام کی نے مینوں وحدہ لا شریک دی قسم ہے سونا اوتھے اکو ہی تھاں دے اوتے سارے پیو دادیاں دے نام گن سنا دو کیونکہ دعویٰ کر بیٹھے سن. معلوم ہویا حضور نو چشتی دے پیو دادے پردادیاں دا بھی پتا ہے تیرے پیو دادے پردادیاں حملہ کیتیاں کرتیاں ساریاں دا پتا ہے تے وہابیاں دے پیو دادے پردادیاں دا بھی حضور نو پتا ہے. کوئی منے نہ منے اس واسطے کیوں حضور نے فرما دیتا میرے کو پوچھو جو پوچھتے ہو دعویٰ کیتا ہے دعویٰ تاں کیتا ہے جواب دے سکتے سن. کوئی آندا حضور مینوں دسو قیامت کدوں آنی ہے سرکار دس دے مگر کیونکہ رب چاہتا سی یہ دسنا نہیں رب چاہتا سی اگاں راز کھولنا نہیں قیامت والا رب چاہتا سی یہ لکا کے رکھنا ہے تائیں کسے شاعر نو رب نے اٹھن دتا ہی نہیں. جی ادھروں رب اٹھا دینا ادھروں جواب بھی دے چڑ دے گل میری سمجھا جی کیونکہ دعوی جی اتوں کوئی اٹھ پہ قیامت کدوں آنی ہے ادھروں جواب مل جانا سی جی نہ دیں تو نبوت نہیں رہی کیونکہ نبی جو دعویٰ کر بیٹھے بدل سکتی ہے نبی اپنے دعوے تو نہیں کر سکتا. یاد رکھنا میری گل سونے بھی ایک کوئی بخاری دی حدیث نال مسئلے لوگ ہیں پر گل یہ کہ حدیث ادو ہی اثر کردیاں نے جدو شرم و حیا ہوے جڑا شرم تو خالی ہوے انہوں بخاری ساری کھول کے اندر اندر سٹ دیو انہیں جی میں مچھی کھا کے ڈکار ماردا ہے انج ڈکار مار جائے گا انہیں مننا نہیں. شرم و حیا ہوے تے خدا دی قسم نبی دا ایک فرمان ہی بتھیرا ہے ایمان ہوے تے ایک فرمان ہی بتھیرا ہے. ہاں جی اگر سرکار نو منن والا اگر دین اسلام نو منن والا ہوے تے پھر جناب ایک فرمان ہی اون دے واسطے کافی ہے. صدقے جاواں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسے جناب والا جناب ایتھے غور کرنا اگر جناب والا ایتھے جناب کوئی بندہ اٹھ کے پوچھ لیندا کہ حضور دسو ساری امت دے بارے حضور نے ساری امت دے بارے دس دینا سی. ہن ایتھے ایک حدیث ہور سنا دینا ترمذی شریف دی حدیث دیا 6 کتاباں دی حدیث دیا 6 کتاباں دے وچوں حدیث ہے. ہاں جی جناب ترمذی شریف دی حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. ایک ہاتھ دے اندر بھی کتاب پڑھی تے دوجے ہاتھ کتاب پڑھی. صحابہ پوچھتے نے کملی والے ہے کی کتاباں نے ایک ہی کتاباں نے. سرکار نے فرمایا اس کتاب دے اندر سارے جنتیاں دے نام لکھے نے تے انہاں دے پیو دادے تے برادریاں دے نام لکھے نے. ایس ہاتھ دے اندر جڑی کتاب ہے دے اندر جہنمیاں دے نام لکھے نے تے جہنمیاں دے پیو دے پردادیاں قبیلیاں برادریاں دے نام لکھے نے.
نے ہاں جی صحابہ فرماؤندے نے اساں ویکھن ڈے سرکار دے ہتھ مبارک دے اندر کتاب او کتاب کی سی حبیب خدا دی عظمت دا اندازہ لگا او کتاب کی سی خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے ہاں جی جناب والا اگر جناب لاہور دے سارے بندیاں دے پیو دادے پردادیاں دے نام لکھے جان تے کڈا بڑا رجسٹر بنے گا بھائی چکیا جانا کہ میرے ورگا تو جی بہ جائے گل تھلے اندر گوڈے ساتھ چڑھ دین شبال کو ہاں چک لے تو اور گل ہے باقی کی گل ہے بھائی ایڈا پورے لاہور سے کنی آبادی لاہور دی وہ لاہور کی آبادی کنی ہے لاہور کی آبادی میرے خیال میں کوئی ہونی ہے 25-30 لاکھ 50 لاکھ بندہ ہونا ہے نا 50 لاکھ کی آبادی میرے خیال 50 لاکھ بندے کے پیو دادے پردادے برادریاں رائیے کئے جناب راجپوت جناب کیا ہے جی یہ خان ہے بلوچ ہے سید ہے کموچی ہے تیلی ہے کون ہے کی نہیں یہ سارے جناب برادریاں بھی لکھی جان نام پیو دادے پردادے بھی لکھے جان ایمان نال دسو کتنی وڈی کتاب بنے گی جی اونٹ کو بھی نہیں چکی جانی حضور کی امت تمہیں پتا کتنے کتنے آ وہ بھائی ہے حضور فرما ایسا ہاتھ چکیو یہ جنتیاں کے پیو دادے پردادے سارے کا نام ہے ادھر جہنمیاں دے یورپ سارے کا نام ادھر ہی سی انگریزاں سارے کا نام ادھر ہی لکھا سی سکولوں والے کا نام ادھر ہی لکھا سی جناب توجہ فرما کھبے پاسے پیو دادے پردادے انہوں نے لکھے نال جناب برادریاں لکھے سرکار نے ہاتھوں میں چکے صحابہ ویکھن ڈے تہذیب دی حدیث مشکات اندر بھی موجود ذرا غور فرما حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جناب شیخ عبد العزیز دباغ رضی اللہ عنہ علی برید اپنے ملفوظات شریف کے اندر فرماتے ہیں فرمایا حقیقت سی وہ رجسٹر کوئی دنیا کی کتاب نہیں سی حبیب خدا دے ہاتھ ایڈے نورانی سن ہاتھاں مبارک کے اتنے لوہے محفوظ دی کتاب ظاہر ہو گئی سی توجہ کرو معلوم ہے حضور سرکار تے ساڈے ایک ایک دے نام تو پردادیاں تو برادریاں تو حضور واقف نہیں اور پوری طرح باخبر نہیں کوئی شے نہیں جڑی کملی والے تو چھپی ہو اور یاد رکھنا سرکار دی موت و حیات برابر ہے جی میں ادو ہر شہ جانتے سن ہوں بھی ہر شہ جانتے اتنے فرق نہیں اجماع امت ہے ساری امت مسلمان دا اتفاق ہے کوئی ٹاواں ٹاواں چور فراڈی چکر باز اختلاف کرے تے اور گل ہے کہ حضور دی امت دے علماء دا اختلاف نہیں غور کرنا اس حدیث پاک دی تشریح تو بعد حضور دی عظمت علم غیب دے حوالے نال سامنے آ گئی علم غیب دے حوالے نال حضور دی عظمت کنی ہے ہن میں ایک اور صحابی دا حوالہ پیش کرن لگا اے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کتاب الاصابہ صفحہ نمبر 352 کنا صفحہ ہے ایتھے بیٹھے ہو شکر ہے اے جناب صفحہ نمبر 352 الاصابہ چھپی اتھوں دی نہیں باہر دے ملک دی چھپی بیروت تے لکھا بیروت تے آ دیکھو بیروت لکھا جائے تو میرے وانگے پڑھ دو تسی سارے دار الفکر بیروت دی چھپی تیسری جلد نمبر 3 دار الفکر بیروت دی میں دسن دیا کہ کوئی سجے کھبے سنتا ہوئے تو کتاب کھول کے حوالہ ویخ لے اپنی اکھان گھر بہ کے ویخ لے تو پتا لگ جائے یار لکھا گل صحیح کر گیا کنڈ پچھو آدھے پر تو جانا بھائی تو جانا ہوئی لکھ پہ کر دیں
ہن صحابی دا نام ہے حضرت مالک بن عوف. کی نام ہے صحابی دا؟ مالک. یاد رکھ لو مالک دا نام سی، صحابی دا نام باپ دا نام عوف سی، مالک دا نام ہے، صحابی دا نام مالک. مالک بن عوف حضور دی بارگاہ دے اندر شیر پڑھتے نے، نعت پڑھتے ہیں حضور دی بارگاہ. تے ہن او نعت دے اندر جو لکھیا ہے او ایویں سمجھ لا کہ سنی نے لکھیا تے سنی پڑھدا پیا تے اگوں سنی نو بناون والا سندا پیا. اہل سنت دے مذہب نو بناون والا بانی کملی والا سن دے تے پکا سنی سن پڑھدا پیا تے اتوں رب بھی تصدیق کرن دیا. ہن کی لفظ نے مائن رہے تو بلا سمیت تو بواحد فی الناس کلہم کمثل محمدی. عظمت مصطفیٰ دا اندازہ لاؤ، مذہب وہابی دے صحابی دا پتہ لگ جائے گا. اور صحابی پہ آندا ہے مائن رہے تو بلا سمیت تو بواحد، نہ کسے نو میں سنیا ہے نہ کسے نو ویکھیا ہے، ساری لوگاں دے اندر محمد دی مثل کوئی نہیں. نہ میں سنیا ہے نہ میں ویکھیا ہے محمد دی مثل فی الناس کلہم، سارے لوکاں وچ، نہ وہابیاں وچ نہ سنیاں وچ نہ مرزائیاں وچ نہ نبیاں وچ نہ رسولاں وچ حضور دی مثل. ہن اگلے لفظ سن لو ہے اس شیر کے اندر جو لکھیا کہ وہ گل جیڑی دشمنوں دے اتنے ایٹم بم سٹ دے گی تے وہ مر جائے گا تے پتہ لگ جائے گا حضور دے صحابی دا مذہب کی ہے تے تصدیق ہو جائے گی. سونا جڑا گل فرماندا سی سلونی اما شے تم میرے کو پوچھو جو پوچھنا جے، جو پوچھنا جے پوچھ لو. اج اگاں نہیں پوچھنا کیونکہ میں پیو دے دسن نہیں آیا، میں تے اللہ دے حکم دسن آیا. پیو دے دسن تو نہیں آیا نا، وہ تو شان ہے حضور رب نے دیتے ہی ہے. موج چاند جو مرضی دس دیں گل نہیں ہلے لگی. ومتا تشاء یخبرک عما فی غدی. فرمایا جدوں تو چاہیں گا وہ بندیا، صحابی شیر پڑھیا ومتا تشاء یخبرک عما فی غدی. اے مصرا ہے جڑا میرے مذہب دی دلیل آ. صحابی فرماوندا ہے متا تشاء، اے بندیا جدوں تو چاہیں گا یخبرک عما فی غدی، کل جو کچھ ہونا ہے اندے بارے جدوں بھی پوچھے گا حضور دے کولوں تینوں ادوں ہی دس دین گے. متا تشاء یخبرک عما فی غدی. ہوں اتنے جناب یہ صحابی دا مذہب جدو حضور دے صحابی حضور دے اگے گل پڑی ہے، سرکار نے انہوں نے منع نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا شرک پیا کرنا ہے. کل دی گل کون جاندا ہے؟ حضور نے بھی تو قرآن پڑھیا سی، جبریل آ جاندا وہ دس جاندا تسی غلط ہے غلط بیاندا جے. کل دی گل اللہ تو سوا کون جاندا ہے؟ مگر حضور چپ رہے نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کی تھی، تائید کی تھی. معلوم ہویا حضور نو گل دیاں گلاں دی خبر سی. پھر سوال اٹھدا ہے جدوں جناب جدوں بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں انصار دیاں وہ کٹھیاں ہو کے جدوں حضور دے کول بیٹھیاں سن تے انہاں جناب دف وجا رہیاں سن، نکیاں نکیاں بچیاں وہ دف وجا کے تے انہاں جناب شیر پڑھیا کہ فینا نبی یخبر عما فی غدی، ساڈے اندر ایسے نبی نے جڑی کل دی گل دس دین گے. انہاں بچیاں پڑھیا تے حضور نے روک دیتا، حضور نے منع فرما دیتا. پھر وہ جناب آپ نے منع فرما دیتا تے ہن جناب پھر جے جائز ہوندا تے حضور کیوں منع فرماوندا ہے؟ اوے ایتھے امام غزالی دی حجت الاسلام دی احیاء العلوم کھول، آپ نے لکھا فرمایا اس واسطے حضور نے منع فرمایا کہ حضور دی نعت رب دی عبادت ہے.
حضور دی نات رب دی تے او بچیاں وجا رہی سن دف تے دف کم کھیل دا حضور نے اس واسطے منع فرمایا تساں اوہی جڑا پچھلے شیر پڑھن ڈیاں سو بچیو تسی اوہی پڑھدیاں رہو اے عبادت رب دی ایندے وچ کھیل والا کم نہیں ہونا چاہیدا وجہ اگر یہ وجہ ہوتی کہ جناب انہیں آخیا نہ کہنے کی گل کی تو پھر حضور نے صحابی کو روک دو نہیں روکا سمجھ رہے نہ تو مصطفیٰ ہے رب کی عبادت اور عبادت کے اندر دکھ وجہ کے کھیل تماشا نہیں کیتا جاتا اور اتوں یہ بھی پتا لگ گیا جی میں کئی بار ٹی وی جناب سکولوں نعتاں ہوندیاں نے تے منڈے جناب نال جناب کوئی ڈھول بجا رہا ہے ساز بجائے جا رہے ہیں تو نعت پڑھی جا رہی ہے ساز نال حضور دی نعت پڑھنا جائز ہے نہ حضور دی نعت اللہ دی عبادت ہے اس واسطے اج کل تو میں کئی جگہ تے سنیا بھی نعوذ باللہ قرآن نو ڈھول نال پڑھیا جاتا ہے قرآن مجید اور نعت نو لڑکیاں پڑھن وہ بچیاں نابالغہ سن حضور دے اگے پڑھ رہی سن حضور باپ دی تھان تے یہ یاد رکھنا میری گل حضور دیاں گھر والیاں ساڈیاں ماواں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود دی قرات کے اندر ہے واہ ابو ہم حضور ساری آدم دی اولاد دے باپ نے اس واسطے انہاں نابالغہ عورتیں بچیاں نے سرکار دے کے 10 بجا کے جدو پڑھیا حضور نے منع فرما دیتا کہ بھائی کھیل والا کام عبادت نہیں ہو سکتا ورنہ اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اپنے صحابی نو منع نہیں فرمایا جب اتنے حضرت مالک بن عوف فرماندے نے متا تشا یخبر کاما فی غدی جدو تو چاہے گا سنن والے کملی والے تینوں کل دیا ساریا گلاں دس دین گے سمجھ آ گئی عظمت مصطفیٰ دی کہ نہیں ہے کون سمجھے ہزار سرکار دی عظمت نو ہے اکھے بے بسم اللہ
میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ کون لا سکتا ہے؟ یہ سرکار کی ایک صفت بھی آلے پوری نہیں ہوئی. میں حدیث قرآن پڑھ تھک جاؤں مگر کملی والے دے علم کی کہانی نہیں ہو سکتی. باقی شانہ صفت رب دیا بتھیریاں نے. یہ صرف جناب یہ صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے علم دی گل ہے. ہوں حضور دے دید دی گل کرنا اسے بخاری دے وچوں کملی والے دی دید دی گل کرنا سونے دی نگاہ دی گل کرنا سونا کی کچھ ویکھدا سی. پہلی حدیث پڑھی پہلی حدیث پڑھی صفحہ نمبر 19 تو ہن پڑھن لگا صفحہ نمبر 18 تو. حضور سرکار فرمایا قال ما من شيء لم اكن اريد الا رايت في مقامي هذا حتى الجنه والنار. سرکار ایک جگہ تے کھلوتے نے صحابہ اکرام عائشہ بھی اتنے جناب گھر دے اندر موجود نے. ہاں جی حضور سرکار آسمان ول دیکھ رہے ہیں. توجہ فرما تے صحابہ جناب جڑے اتنے بیلی کھلوتے نے وہ بھی جناب آسمان ول تکن رہے ہیں. حضور سرکار فرماؤندے نے میں اتنے کھلوتے ہاں ما من شيء کوئی یہو جی شے نہیں جڑی اتنے کھلوتے ہاں میں نہ ویکھ رہا ہوں. بخاری میں پڑھ رہا ہوں صفحہ نمبر 18 جلد نمبر 1. فرمایا ما من شيء عظمت مصطفیٰ بیان کر رہا ما من شيء فرمایا کوئی شے ہو جی نہیں لم اکن اریتہ جڑی پہلو مینوں نہیں دکھائی گئی الا رأیتہ فی مقامی ھذا میں اپنے ایسے جگہ دے اوتے ساری خدائی نو ویکھ رہا ہوں. سمجھ لگی گل دی آلہ بریلوی کملی والے دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں سونے محبوبا امتی فریاد کرے کیوں نہ کملی والے سننا. دیکھن ڈے نے ساری خدائی نو ویکھدے نے پے. میں اسے واسطے وہ سنیا ابھی جتھے بھی ہوئیے حضور نو ہن بھی پکارنے ہاں جتھے بھی ہوئیے کیوں اس واسطے اساں بیانے ہاں حضور ساڈی ساری خدائی نو ویکھن ڈے نے ساڈے ہر حال نو ویکھدے نے پے. ہاں جی بخاری فرما رہی لم کنری تو الا رأیت فی مقامی ھذا کوئی شے ایسی نہیں جڑی مینوں پہلو نہیں وکھائی گئی. فرمایا ہن میں ساری خدائی نو ویکھن ڈیا وا. او علم دی حدیث سی اے حضور دی دید دی حدیث آ. معلوم ہویا حضور دے علم دی کوئی حد نہیں کوئی بنا نہیں جنوں بندے پہچان لین. حضور دی نگاہ بھی بے مثال ہے حضور دا علم بھی بے مثال ہے. فریاد امتی جو کرے حال فریاد امتی جو کرے ممکن کو خبر نہ ہو. ملا نہیں آخری شیرے پوچھ پہ جائے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے خیر بشر کو کیونکہ حضور ویکھن رہے حضور ذرا گل سمجھنا یہ دسیا جی میرا پیو دادا میرے نہ ویکھن ڈیا میرا پیر استاد میرے نہ ویکھدا ہوں
پھر میں وہ جا کام کرا جا اندر سامنے کرنے والا نہیں. پھر ہور گل بے شرمی پہ ہے مگر تھوڑی. اپنے پیو دادے پیر استاد دے سامنے نہ کرنے والا کام کیتا جائے گا پھر بے شرمی زیادہ ہے. گل نہیں سمجھا لگا. یہ سمجھ لو اپنے وڈے دگے ہوں غسل کرنے اسی لک بھی لا لیں گے جی وڈے دگے سامنے لک بھی لا لے بندہ کڈا وڈا بدتمیز ہے. بے شرم کڈا وڈا. حضور سرکار سانو جانتے بھی نہیں تو وہدے بھی نہیں. پکی گل ہے ساڈا ایمان ہے. پھر وہ ویکھن بھی ڈین ہے جانن بھی ڈین ہے. پھر امتی کڈا بے شرم ہے. پھر حضور دے او ویکھن ڈے نے ادھروں داڑھی بنا لے انہاں دی اکھاں دے سامنے وہ ویکھن ڈے نے یہ فلما ویکھن ڈیا بڑیاں ننگیاں نچدیاں ویندا پیا. یا تے بنو بھابی تے آکھو نہ سانو رب ویندا تے نہ حضور ویندے نے. تے جے بن جاؤ سنی تے پھر رب بھی ویکھن ڈیا تے حضور بھی ویکھن ڈے نے. تے پھر سانو چاہیے بے شرمی والے کاماں تو بچی. حضور جو ویکھن ڈے نے پھر اساں منہ کی بکھانا انہاں نے. بس وہ سنیا میری دعوت فکری جدو کوئی کام کرن لگے نا شرع کے خلاف یہ نہیں سوچ لیا کر تصور ذہن رکھ لیا کملی والے ویکھن ڈے جان دے پہ میں کی کرنا. خدا دی قسم جی دل دماغ سے تصور بیٹھ جاتا ہے نا وہ جی برائی دے بننے کنارے کے لیے کھلوتا میں تو اتوں پیچھا مڑ آ سونے تیکھن ڈیا تینوں اینا پیار سی. حضور فرماندے نے امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ جواہر البیار شریف لکھا ہے فرمایا امتی دے پیر کنڈا لگے تے امتی تکلیف مینوں دی. ہائے ہائے کی مقام ہے. فرمایا امتی جے امت دے پیر کنڈا وجدا ہے تکلیف میں محمد عربی نوں دی. او اللہ دے بندے دی رحمت کرنے دی پیار والا نبی انہی جناب والا میں پیار تے محبت والا نبی انہی جناب ہمدردی تے دکھ رکھن والا جڑا نبی میں گل کرنا یہ دسو کدی رب نے بھی اپنی نبی کی موڑی کسی مقام سے کوئی دسو کوئی مینو بھی حدیث کٹ کے بکھاؤ رب دے حبیب نے رب اگے کوئی گل کی ہو یا مولا کرنی رب دے حبیب آخی ہوے تو رب موڑ چڈی ہوے کوئی ہے کسی جگہ سے گل وہ رب بے نیاز ہے وہ چلیا گل سمجھ میری وہ بے نیاز ہے کہ انہیں کبھی نہیں موڑی. اصل حضور دے نیاز مند بھی ہیں تو لکھا موڑی پھر جڑے اسی محتاج ہی کملی والے دے شیخ فرید اتار فرماؤندے نے انبیاء بھی حضور دے محتاج نے اولیاء بھی حضور دے محتاج نے. عظمت مصطفیٰ ہے نا عظمت مصطفیٰ نبی محتاج نے ولی محتاج نے اس کملی والے دے درد دربان. ملائک مرسل سے اعلیٰ کیا فضل ملائک مرسل
گدا محمد گدا ملائکہ محمد گدا گدا جس سرکار دے ساری خدائی گدا ہے امتیاز اس محبوب دی نافرمانی کرن تو پہلو 1000 بار سوچیا کر پچھتائے گا سا نکلے گا بڑا پچھتاوے گا پر اس لیے پچھتانا کم نہیں دینا اس لیے پچھتاوا کی کرے گا جدو چڑیاں چگ گئی اس لیے آکھے گا ہائے وہ سونے میں کی کردا رہا ہوں تینوں دکھاندہ رہا ہوں یہ نہ سمجھا کر کہ میں داڑھی مننا حضور نو تکلیف نہیں ہوندی نہ یہ سمجھ حضور دے دل مبارک دے اوتے چریٹ وج گئی آ ادھر اس طرح اتنے آیا ادھر چریٹ دل مستفا دے وج گئی آ جی امتی ہیں حضور دے دل دے چریٹا نہ کیونکہ جڑے کہندے سی مران گے لال تیرے اج دل پہ چریٹا مسجد بیٹھا سامنے بخاری پہ نہ قرآن حدیث پہ ایک سکول کی لعنت تو دوجا ٹی وی فلما تو جنہ کملی والے نو انہاں دو تے غضب تے غصہ ہے نا اگر حضور تیرے سامنے آ جائے نا تینوں دس دے خدا دی قسم تھک کے مر جائے بندہ حضور دا غصہ ویکھتے تے حضور نو کنا جلال تے غصہ ہے اس وقت انہاں دو چیزاں ایک کو کنجر دا ڈبا ایک کنجر دا محلہ سکول کنجر محلہ ہے تے ٹی وی کنجر دا ڈبا ہے ایک کفر دا سبق پڑھاندا ہے وہ کفر دے فوٹو دعا کرو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم عظمت اتنے میں ایک گل ہوں آخر سنا کے نا گل میں چیتے آ گیا بو اگلے دن کتاب لیا میں سنت نبوی اور جدید سائنس اس گل نو غور نال سنیا جی وہ گورنمنٹ جی نا پاکستان کی اس کی ایوارڈ یافتہ کتاب یعنی انہوں نے سونے کا تمغہ دیتا ہے گورنمنٹ نے اس کتاب لکھن والا طارق محمود چغتائی دیوبندی وہابی لکھتا پیا کہ نواب شتاری پاکستان ہندوستان بننے تو پہلو انگریزاں دے دور حکومت شتار علاقہ انڈیا ان کا نواب سی انگریزاں دا بڑا بلی سی یو پی صوبے دا
اس وقت گورنر سی. انگریزاں نے اپنے اتوں دے وفاداراں نوں برطانیہ بلایا، سارے گئے. ایک گورنر بھی گیا نواب شتاری. اتے جدو گیا نا انگریز کا جڑا بیلی سی نا انہیں آخیا جی نواب صاحب تمہوں اتوں دیا عجیب چیزاں وکھانے ہاں. انہیں آخیا بھی گل سن یہ عجائب خانے تو میں سارے ویکھے، کوئی یہو جی شاید مینو وکھا جی دوجیا کسی نہ ویکھی. وہ انگریز نے آخیا جی دوجے دن تمہیں دساں گا. دوسرے دن سوچ سوچ کے انہیں گڈی لیا ایک ایڈا کاغذ پڑیا جن تے اجازت نامہ سی، اجازت لکھی سی. نواب ستاری نو وچ بایا تے جنگل وال رخ کر لیا. جنگل ایک سڑک جا رہی ہے جہدے سجے کھبے جنگل ہی جنگل ہے، کوئی آبادی نہیں، کوئی بندہ نہیں. کئی میل دور چلے گئے. اگے جا کے بہت بڑا گیٹ آ گیا، کوٹ دربار، کندھ پئی ہے. گڈی اتنے کھلاری. گیٹ کیپر نے آخیا اجازت نامہ دکھاؤ. انہیں اجازت نامہ اندر سپرد کر دیا. انہیں آخیا گڈی اتنے کھلار دی. دروازہ کھولے کہ اندر گڈیاں جہاں کھلوتیاں انہوں نے کسی سے بہ گئے. یہ دونوں وہ بہ گئے. پھر اگے سڑک جا رہی ہے اندر، اندر پھر سڑک پہ ٹر پائے. سجے کبھی پھر جنگل، کئی میل پھر سفر ہو گئے. اگے جا کے ایک عمارت بڑی بڑی وہ اندر داخل ہو گئے. دیکھتے کی نہیں دے یار کسی جگہ تے بخاری شریف پڑھائی جا رہی، ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں، عربی لباس پائے بنے. کسی جگہ تے فارسی پہ پڑھی گئی، کسی جگہ تے جناب کوئی فن پہ پڑھاو والے جناب سلام دعا سارا. بڑا حیران ہویا. انہیں انگریز کو پوچھا نواب شتاری نے کہ یہ کتوں دے مسلمان ہیں. انہیں آخیا بھائی نواب صاحب یہ مسلمان نہیں، یہ سارے عیسائی نہیں. انہیں آخیا بھائی عیسائی تو پھر کی پڑھن رہے ہیں، یہ کس شکل چل. انہیں آخیا تیار کر کے انہوں زبانہ سکھا کے نا سارا پھر مسلمانوں کے ملکوں بھیجا جاتا ہے. پھر جا کے کوئی مدرسہ بنا لیں گے، کسی مسجد بڑھ جان گے مختلف ممالک کے اندر. انہوں نے صرف دو کام ذمہ لایا جاتا ہے. ایک مسلمانوں کے اختلاف پانا، دوجا انہوں دتا جاتا ہے حضور دی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور محبت دل وچوں لوکاں تے کڈ دینا. عظمت کدو نکلے گی؟ جدوں تسی آکھو گے حضور کچھ ساڈے ورگے سن بندے ہی سنو گے، اس لیے انہاں دی عظمت رہی. عظمت تے ہوندا بڑا ہونا، بے مثال ہونا. عظمت تے اے سی. وہ عظمت تے محبت پیار دلوں نکل گیا. محبت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے اتنے ہر شے وار سکتا ہے. عظمت یہ ہوتی ہے کہ انہوں سب تو اچا سمجھتا ہے. عظمت تے محبت جنے کڈن واسطے کیونکہ انہیں آخیا بھی جڑا اختلاف ہے نا اندر بھی مسلمان ایڈے تباہ نہیں ہو گے جنہ چیر یہاں کے دلوں چ عظمت و محبت مستفا نہیں نکلتی. یہ دو چیزاں کڈن واسطے اصا یہاں تیار کر کے بھیجنا ہوتا ہے. اتوں دے مرزے قادیانی آئے جہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ورگا کہن سمجھ لوی یا اتوں پڑھ کے نکلے گی یا اتوں دے پڑھے کا شگرد ہونا. یہ میری گل یاد رکھنا. میرے ورگے نے کچھ بھی نہیں ہے مرت مٹی ہو گیا سب عظمت حضور دی کڈن دے محبت حضور دی کڈ دے پیا. یہ تو اسلام جدو حضور نے والا دے دیتا تو اسلام آ گیا نا. یہ جن وڈ ٹوکے ہوں جی گٹرے چھوڑ دینا ختم. چلو راہ ہی صاف کر دو. یہ میری گل یاد رکھنا. جس دے دل محبت وہ پیر دھرتی دے چلن دے قابل نہیں. انہوں دھرتی پھٹا پا دیے. دعا کرو اللہ سانو یہو جہ فتنے بازاں تو بچا گیا.
ساری اولاداں نو بچا کے انگریز پروردگا تو یہ جناب انہوں دے کلمے پڑھنے والے انگریزاں دے کلمے پڑھنے والے بےماناں تو اللہ سانو محفوظ رکھے. دیکھو ہوں کتاب کا نام ہے شہیدان ناموس رسالت. کی نام ہے کتاب دا؟ ناموس رسالت. یعنی کیا مطلب حضور دی عزت کے واسطے کہڑے کہڑے بندے کٹ مرے کدوں کدوں کٹے مرے انہوں دے وہ سارا لکھا ہے. یہ کتاب بھی کسی دو بندی بھی لکھی ہے کہ سنیا دیا کتاباں بھی وہ گلاں موجود نے. تحریک ختم نبوت چلی سی مرزے کے خلاف. مرزا جان دے ہو وہ مرزا ہی جہے امتی بنتے ہیں وہ مرزا قادیانی جڑا سی ان دے خلاف سکندر مرزے کا دور سی. کہ دور سی؟ سکندر مرزا تے ملک کا بادشاہ رہا نا. ان دے دور دے اندر سکندر مرزے دے دور حکومت تحریک ختم نبوت چلی. یعنی کیا مطلب؟ مسلمان آواز اٹھائی ساڈے نبی آخری نبی نے انہوں تو بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. لہذا مرزے اور مرزے کی اولاد میں ختم کیتا جائے. یہ تحریک اٹھی. لیکن ویکھو مسلمانوں یہ ہے 1953 کی گل. کہ سن دی پاکستان کدو بنیا؟ کنے سال بعد کی گل ہوئی؟ 6 سال. گل نہیں سمجھ لگی؟ پاکستان بننے تو بعد کی گل ہے. ہوں اس تحریک کے خلاف یعنی جہے مسلمان تیرے میرے ورگے کہتے سن ساڈے نبی آخری نبی نے اور نبوت کے دعوے دار ختم کیتا جائے. جھوٹے کساباں لینا مردودوں اندر مرن والوں کافر قرار دے کے مکا دیتا جائے. اس تاریخ آواز مسلمانوں کی سی، حق دی آواز سی، قرآن اور حدیث کے مطابق آواز سی، ہر مومن عاشق کے دل کی آواز سی. فوج نے کرفیو لا دیا. گورنمنٹ نے کرفیو کیون لایا؟ اذان دے اتنے بھی کرفیو لگ گیا. جڑے کدی سکھ کام کرتے ہوں سن راجا جنگ دا ویڈا سکھ جنہوں احمد دین نے شہید قتل کیتا سی راجا جنگ دا ویڈا سنگھ سکھ سی چودھری اس کا بدماش. وہ حضور دی بانگ اذان والی روک کے رکھتا سی، نہیں سی پڑھن دیندا. اور اونٹ جدا جوان سی انہوں ماریا سی حضور دے دیوانے. ایک احمد دین نے جنہوں اشارہ ہویا سی میاں شیر ربانی دے کول. میاں شیر ربانی نے اشارہ دیتا، آپ نے خواب دے اندر بخا دیتا کہ اے شکل دا بندہ ہی جنہوں مارنا ہی. وہ پھر ایک نئی کہانی ہے. میں صرف اس یا سکھ تے کھتری جس پنڈ زیادہ ہوتے سن اتے مسلمانوں دیا بانگا نہیں سن ہونے دے، یا پھر تیری ایک کھتری فوج انہوں نے پھر جناب افسر نے ایک گورنمنٹ نے انہاں حضور دی بانگ دے پابندی لا دیتی، کرفیو لا دیتا. تیرے اس لاہور دی ایک مسجد دے اندر کتاب دنا شہیدان ناموس رسالت حوالہ غلط ہوئے، سر قلم کرا دیا، خون معاف ہوئے. نوجوان اس محلے دے 16 17 سال دے نوجوان ایک نے آن کے سپیکر کھول لیا، کرفیو دے چڑھ کے اعلان پڑی، آخیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انہاں لانتی فوجیاں نے باہروں گولی کڈی، خیر کیتا اور مسجد وچ بانگ پڑھدے نوجوان مسلمان نو ڈھیر کر دیتا. مگر عاشقاں دے کام بھی ویکھ، وہ نوجوان مودا ہو کے زمین کے ڈگا مسجد دے اندر
صدقے جاواں دی موت تو جو رب دا نام بلند کر دیا مسجد میں موت آ گئی ہے. مولا علی نو بھی مسجد میں موت آئی ہے. حضرت فاروق اعظم نو بھی مسجد کے اندر شہید کیا گیا. دوجا نوجوان آیا اس اپنے برا دی لاش دے اتنے کھلو کے انہیں آخیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہاں کافر فوجیاں نے پھر گولی چلائی دوجے نو اتنے ٹھیک کر دیا. تیجا آیا سارا مسلمان اسی تے بڑھ گیا گٹر دے موٹے چوہے سانو دین دا پتا ہے نہ غیرت دا نہ حضور دا نہ خدا دا. ایک پتا ہے کیویں ہگنا تے کیویں اترنا تے کیویں کھانا ہے. خدا دی قسم ہے زندگی تے لاکھ لعنت زندگی ویکھی ہے مومناں نو مجاہداں دی. تیجا نوجوان آیا سپیکر کھلا ہے انہیں کملی والے دا نام بلند کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ. انہیں اگلا کلمہ پڑھیا فوجیاں نے پھر گولی چلائی. تیسرا ٹھہر ہو گیا. نوجوان محلے نے نوجوانوں نے اذان پوری کر دیتی. تو مسجد چوٹیاں رب کا نام بلند کر دو. مسجد کام کر دو. عظمت مصطفیٰ اس حال قتل کرنے والا کافر ہے کہ مسلمان ہے تو پھر چارہ کر لیں اپنے جرنیل کا. کن تنخواہ کھاؤ گے کتے والی ہڈی تے ایمان نہ دو. رب دے اگے ادھر نہیں چل سکتے کہ ایسا بچے پالنے سن تے سانو مجبوری سی. بچے پالنے والا رب جہاں مچھلیاں پال دے کتوں پال دے پال دے ساری خدائی پال دے. بچے ہر کسی دے وہی پال دے. کوئی بچے نہیں پال سکتا. وعدہ الا شریک دی قسم اور بےمانو تھوڑی روزی تے لکھ لعنت تھوڑے جرنیلاں تے بھی لکھ لعنت تھوڑے کرنے تے بھی لکھ لعنت تھوڑے قانون تے بھی لکھ لعنت انہیں قانون دے محبت تے بھی لکھ لعنت. مینوں وعدہ الا شریک دی قسم اور تحریک ختم نبوت دے اندر ماں اپنے پتر نو لیا رہی ہے. جب لوہاری چوک کے اندر پہنچی ہندی گولی کی کڑاکڑ کی آواز پہ ہو رہی ہے. ماں نے پوچھا کیا آواز دسیا گیا فوج نبی کے دیوانیاں کے اتنے گولی چلا دی پی. ہوں اگے سنو برات والے آخیا جنہ کے گھر برات جانی سی گھر والے آخیا انہیں آخیا جاؤ سانو بچی ویانا قبول نہیں اچھا حضور دے نام تے قربانیاں لینی. جڑا لاڑا سی ان مان دیے پترا پھر تم بھی وہ کام کر کے مینو دنیا آکھے یہ کسے شہید دی ماں. پتر کنڈ پہ گولی نہ کھائی. پتر نے گریبان کھول دیتا ہے ہار چکیا ماریا سو آدھا پرا ہو پھر پورا نال بھی آ سینہ کھول کے آدھا فوجی نو آدھا چویا حضور دے نام دے گولی اتنے مار.
اور میں بھی آنا وہ چوہو وہ لومڑو اور کسے گدڑ دے پترو جاؤ انشاءاللہ فقیر کنڈ دے اتنے گولی کھان والا نہیں. فقیر حضور دے نام دی گولی آئی ہاتھ چ لے کے اتے تھی سمجھو کسی مولوی دی ممبر پہ بیٹھ کے بڑا کے بخاری سامنے پیے مینو کلمہ نصیب نہ ہوئے جی حضور دے نام دی گولی نو کنڈ تے کھاواں گے. میں کروں تیرے نام پہ جاؤ فدا زوگار کہتے کروں تیرے نام پہ جاؤ فدا نہ بسی جاؤ جہاں فدا مر گئے چاہتے ہو بولنے کیوں نہیں کروں مستفا نو دل چ بٹھا محبت مستفا نو دل چ جگہ دے. یاد رکھ جس بھانڈے میں کچھ بھریا ہوئے اتوں جو پایا جائے باہر اڑ جاتا ہے وچ نہیں ٹکدا. پہلا دل دے بھانڈے نو غیرت تو خالی کر دے پھر کملی والے تو محبت دا سوال کر تینوں پیالہ بھر دے. جنہ چر اندر بڈھی گڈی تے ٹی وی تے گڈیاں تے فیکٹریاں انہاں دا پیار جنہ چر وچ پیا ہی پیالہ گند نال بھری پھرنا ہے. محبوب خدا اپنی محبت دا میٹھا میٹھا دودھ کیویں پاؤں وہ تو پاؤندے ہی پلیت ہو جائے گا. اس پیالے نو صاف کر دے دل نو صاف رکھ لے. دنیا میں رہو مگر دل کملی والے نو دے کسے ہور نو نہ دے. بڑے بے قدرے نے انہاں نو کی پتہ دل شے کی یہ دل کا راز مستفا ہی جانتے ہیں. خدا دی قسم میں جدو اس کتاب کے گلاں پڑھیاں اگ بن گیا میں. اور تسا میرے بیان دے انداز تو محسوس کیتا ہونا ہے کہ جی میرے الفاظ ایسن کہ اندر کنا اگ بھری ہونی ہے میرے ہے. اور جناب اے یہودی فوج دے خلاف ہے یہودی پولیس دے خلاف ہے جنہ دے قانون یہودیاں دے حکم آرڈر بس آرڈر ہے یہودی دا باقی قانون شنون کو نہیں. وہ پاویں جو مرضی آرڈر کر دینا مننا پڑتا ہے قانون اس تک کو نہیں ہے. میں ہو جائے لکھ لعنت بھیجنا خدا دی طرفوں تو انجی پیندی ہے مگر اسی بھی نال رل جائیے بھیج کے کیونکہ اللہ فرماندا ہے یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. فرمایا اے ہو جان لعنت اللہ بھی کردا ہے تے لعنت کرنے والے بھی کردے نے. تا میں لعنت کرنا اللہ دیا بندیا وہ کروڑوں ہی لانتا بستیاں نے جڑا اللہ دا نام بند کردا ہی. حضور دا ذکر روکے فضل ٹوکے عیب کا جو یار ہے پھر کہے مرتد کے ہوں امت رسول اللہ کی. حضور دا ذکر روکن والا امتی نہیں عیب کڈن والا امتی نہیں کنڈے کڈن والا امتی تے فضیلتاں روکن والا شاناں روکن والا امتی نہیں. امتی وہی آ جڑا حضور دی شان سنے تے سینہ ٹھر جائے. حضور سرکار دے عیب عیب اوتھے ہے ہی نہیں. جدو ہے نہیں پھر امتی ویکھ کیویں سکدا ہے.
عظمت مصطفیٰ دے صدقہ فقیر نو اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللهم اجعل ما قرأنا وسمعنا وأسمعنا والمطعومات والمشروبات واسلا الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى آله وصحبه وذريته وعترته ومجتهدين أمته وعلماء صلحاء أمته جميع المؤمنين والمؤمنات بالخصوص پیر 11ویں والے سرکار میں بخشا قبول. سرکار کے درجات بلند فرما. سرکار دی اولاد افتخار نو بخشا انہوں نے درجات بلند. اے رب العالمین مولا اس محفل مقدس کے اندر مسموعات مطعومات مشروبات کا ثواب حضور